بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بات اس وقت یاد آئی جب میرے بیٹے نے مجھے یہ بتایا کہ وہ ایک نئی جاب کرنے جا رہا ہے، تو مجھے یاد آیا کہ آج سے 39 سال پہلے میرے والد محترم نے جو کبھی کالج اور اسکول نہیں گئے تھے، لیکن بہت ہی دانا آدمی تھے، دیانتدار اور محنتی آدمی تھے، جو مجھے انہوں نے 3 باتیں کہی تھیں جس پہ میں پچھلے تقریباً 40 سال سے عمل کر رہا ہوں، اور جب کبھی بھی اس پہ عمل کرنے میں میں نے کوتاہی کی ہے تو میں نے اس کی سزا پائی۔ تو آج میں نے وہ تینوں باتیں اپنے بیٹے سے کہیں تو میرا جی چاہا کہ میں یہ باتیں آپ سے بھی کہوں۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میری کوہ نور مل فیصل آباد کے اندر پہلی نوکری ہو گئی ہے، تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میری یہ بات یاد رکھنا کہ جو تمہارا مینیجر ہے، جو تمہارا صاحب ہے، جو تمہارے اوپر بیٹھا ہے، اس کو تیرے رب نے تیرا صاحب بنایا ہے، تیرا باس بنایا ہے، تیرا مینیجر بنایا ہے۔ وہ کسی بھی ذات کا ہو سکتا ہے، کسی کمزور کا، کسی طاقتور ذات کا ہو سکتا ہے، وہ کالے پیلے نیلے رنگ کا ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی طرح سے اس کی معاشی اور معاشرتی صورتحال تم سے کمتر ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا خدا نے اسے تیرا مینیجر اور باس بنایا ہے۔ تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کی عزت بھی کرو، اس کا احترام بھی کرو، اس کا ادب بھی کرو، اور اس کی بات بھی مانو، اور اس کے ساتھ مخلص رہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا کچھ لوگ تمہارے ماتحت ہوں گے، وہ تم سے زیادہ بھی اچھے ہو سکتے ہیں، وہ رب کو تم سے زیادہ بھی پیارے ہو سکتے ہیں، وہ کسی اعلیٰ اور اعلیٰ ذات سے بھی ان کا تعلق ہو سکتا ہے، ان کی کوئی گھریلو مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ کسی بڑے خاندان سے بھی ان کا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن خدا نے ان کو تمہارا ماتحت بنایا، اور اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان کا خیال رکھو، صرف مالی نہیں، صرف معاشی نہیں، ان کی معاشرتی بھی۔ ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کو انسان سمجھو، اور جو ان کی مدد کر سکتے ہو ضرور کرو۔ میں نے کہا جی حاضر جناب۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ یاد رکھنا جس کمپنی میں تم نوکری کرو گے اس کمپنی کا تم رزق کھاؤ گے، تنخواہ لو گے، مجھے دو گے، اپنے بچوں کو دو گے، اپنے گھر والوں کو دو گے۔ وہ تنخواہ، وہ آمدن اسی وقت حلال ہوگی جب تم اس کمپنی کے ساتھ مخلص ہوگے۔ تم ہر وہ کام کرو گے جس سے اس کمپنی کا فائدہ ہوگا، ہر وہ کام کرنے سے پرہیز کرو گے جس سے اس کا نقصان ہوگا۔ تم اسی کے لیے سوچو گے، دماغ سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی اسی کے لیے کام کرو گے۔ تم وہاں پر کسی گروہ کے ساتھ، کسی گروپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگے۔ تمہاری ہمدردیاں، تمہاری محبت اور تمہارا خلوص اور تمہارا فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف وہ کمپنی ہوگی جو مہینے کے بعد تمہیں تنخواہ دے گی۔ تمہاری تنخواہ حلال اس وقت ہوگی جب تم پورے اخلاص کے ساتھ اس کمپنی میں کام کرو گے اور تمہارے کام کرنے سے کمپنی کو فائدہ ہوگا۔ آج مجھے یہ تینوں باتیں یاد ہیں۔ باس ہے، رب نے اسے بنایا ہے، اس کی عزت احترام ہم سب پر واجب ہے۔ ملازم آپ کا ماتحت، اس کو بھی رب نے آپ کو باس بنایا ہے، اس کی ہر طرح سے مدد، اس کا ہر طرح سے خیال، اس کا عزت، اس کی تکریم، یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ اور جس کمپنی سے ہم تنخواہ لیتے ہیں، جو رزق لے کر گھر جاتے ہیں، جو اپنے آپ خود کھاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، ماں باپ کو دیتے ہیں، اس میں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، وہ بھی اسی وقت حلال ہے جب ہم اس کمپنی کے لیے ہر وہ کام کریں جس سے کمپنی کا فائدہ ہو۔ آج مجھے یہ بات یاد آئی تو میں نے کہا یہ بات میں آپ کے سامنے بھی رکھوں۔ اللہ رب العزت مجھے ان 3 باتوں پر، اور آپ سے بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان 3 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں، ان تینوں پہ عمل کریں، کبھی بھی آپ کو خسارہ نہیں ہوگا، کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ بہت بہت شکریہ۔